یہ اندر کا معاملہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک کرٹیکل ٹائم پر ہمارا صحیح فیصلہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. روٹین میں عزادار ہیں، روٹین میں نمازی ہیں، روٹین میں نماز گزار ہیں، لیکن اگر کوئی معاملہ ایسا ویسا آ گیا جیسے اس نے خواب میں دیکھا، پھر کیا کریں گے؟ پھر نہیں معلوم کیا کریں گے. اس کا کیا کریں حل؟ اس کا حل یہ کریں گے وہ اندر سے کریدیں اپنے آپ کو، اندر سے صحیح کرنے کی کوشش کریں. اندر سے صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایک دو پوائنٹ عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ یہ چیک کرنے کے لیے کیا کریں؟ میں ابھی اس پہ آتا ہوں کہ سلوشن کیا ہوگا، اس کا پرابلم کو سالو کیسے کریں گے. پہلے تو یہ مسئلہ ہے پرابلم چیک کیسے کریں گے. بہت سارے لوگ کس گمان میں بیٹھے ہوئے، ہم تو سب اصحاب حسین. 3 کروڑ ظاہر ہونا، کیا 3 کروڑ آوان و انصار بھی ہیں؟ نہیں. طے شدہ بات ہے کہ نہیں؟ زیارت آسان ہے، لیکن امام کی نصرت میں کرنا اس کا کام کچھ اور ہے، اس کا مسئلہ کچھ اور ہے. پہلے تو چیک کیسے کریں گے معاملہ کیا ہے. چیک ایسے کریں کہ جب قربانی دینی پڑتی ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، جو دماغ میں پہلا آئیڈیا آتا ہے وہ آئیڈیا کیا ہے؟ پہلی چیز جو آتی ہے وہ کیا ہے؟ چونکہ معمولاً انسان اپنے آپ کو گرفت میں لا کر کنٹرول کر کے سیدھے راستے پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پہلا آئیڈیا کیا آیا تھا؟ یہ جو پہلا آئیڈیا آیا تھا یہ کیا ہے؟ یہ وہ اندر کا گند ہے یا اچھائی ہے جو اندر بیٹھی ہوئی ہے. مثلا ایک آدمی کو سچ کی عادت پڑ گئی ہے، 100% سچا انسان ہے. اجے کسی ایسی جگہ پہ پہنچے نا جہاں پہ اس کو توریا کرنا ہو تو اس کی زبان پہلے کیا بولے گی؟ سچ. توریا کرنے کے لیے بھی اس کو زور لگانا پڑے گا، ورنہ اس کی زبان کہے گی میں سچ بولو بس ہر صورت. جب معمولاً انسانوں کی زبان پہلے کیا بولتی ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ اس کے اندر ہے. میں نے عرض کر دیا. دوسرا مسئلہ، خدا نہ خیر نعوذ باللہ کوئی منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے کہ میں دیکھوں. پہلی خواہش کیا ہے کہ دیکھوں یا نہ دیکھوں؟ اگر پہلی خواہش یہ ہے کہ دیکھوں، اس کا مطلب ہے اندر گند ہے، اندر مشکل ہے. اگر یہ ہوتا کہ اندر تک صحیح ہوتا تو پہلی خواہش اللہ کی فرما برداری ہوتی، نہ کہ نافرمانی. یہ بہت سخت معاملہ ہے. مثلا کوئی مجھ سے کہے مولانا یہ جو اس نے کنٹرول کر لیا اپنی خواہش کو، کیا یہ ثواب نہیں ہے؟ وہ قطعاً ثواب ہے. اس نے جہاد کیا ہے، نفس کے اندر ایک غلط خواہش ابھری، اس نے اس غلط خواہش کو کنٹرول کر لیا، اس نے جہاد کیا ہے، خدا متعالی اس کو ثواب دے گا. لیکن میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ ثواب ہے یا عقاب ہے. میں تو ابھی یہ بات کر رہا ہوں کہ اندر ہے کیا. کیوں؟ کرٹیکل ٹائم پہ یہ باہر آئے گا. اور دنیا میں نہیں بھی آیا نا، برزخ میں تو آئے گا ہی آئے گا. کیوں؟ برزخ میں صورتیں اوپر پہ نہیں بننی ہیں، اندر سے بنی ہیں. یہ بہت حساس معاملہ ہے. میں نے اس کو آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا، کافی ٹائم لے لیا میں نے آپ کا، اس لیے عرض کیا کہ آپ اس کو لائٹ مت سمجھیے گا. یہ نہیں سمجھے گا کہ چھوٹا موٹا معاملہ ہے. نہیں، یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. یہ وہ معاملہ ہے جو اینڈ ٹائم پر یا حر بناتا ہے یا عمر سعد بنا دیتا ہے، یا ادھر لے آتا ہے یا ادھر لے آتا ہے. اندر کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر کوئی کہے مولانا اگر میں تھوڑی بہت مادہ پرستی دکھاؤں، تھوڑا بہت شو بازی کر لوں، کیا یہ جہنم میں چلا جاؤں گا؟ نہیں، تھوڑی بہت کرنے سے تو جہنم میں نہیں جاؤ گے، لیکن یہ مادہ پرستی اگر ضمیر میں باقی ہے تو کرٹیکل ٹائم پہ یہ امام حسین کا ساتھ نہیں دینے دے گی. پھر اس وقت گڑبڑ ہو جائے گی. پھر اس وقت کوئی علاج بھی نہیں ہے. کیوں؟ مائکرو سیکنڈ میں کام ہوتا ہے.
اس وقت کوئی کہانی نہیں ہوتی کہ میں کسی سے درس اخلاق لوں گا، مشورہ کروں گا، یہ سب نہیں. اس وقت آپ کو خود ہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ضمیر کا فیصلہ ہے. کتنے لوگوں نے ان باتوں کو اپنی زندگی میں احساس کیا ہے کہ ہاں ایک خاص موقع آتا ہے، اس وقت مائکرو سیکنڈ کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ کم وقت وہ جو اندر والا ہوتا ہے بعض اوقات خراب کر دیتا ہے. اب اس کے لیے کیا کریں؟ اب اس کا حل مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. بہت معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا آپ کے بھاری فضا کو ہلکا کرنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں. قدیم زمانے میں بازاروں کے اندر ابلا ہوا دودھ بیچتے تھے. اب تو نہیں بیچتے، اب تو ڈبے والا بیچتے ہیں، سب لوگ گھروں میں ابال لیتے ہیں اس کو. قدیم زمانے میں ابلا ہوا دودھ بیچتے تھے. اب مثلا اس کے لیے کڑاؤ ہوتا تھا، ایک جیسے دیگچی ہوتی ہے تو گول نیچے سے ہوتی ہے، وہ سیدھا ہوتا تھا فلیٹ. جیسے حلوہ وغیرہ بنانے کے لیے فلیٹ سی ایک ٹرے سی استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر وہ گرم دودھ کرتے تھے. اس کے اوپر جب وہ دودھ کو بہت ابالتے تھے تو نیچے اس کے جل جل کے تھوڑا تھوڑا سا کھرچن سی لگ جاتی تھی. تو وہ اس کڑاؤ کو کھرچتے تھے. جب وہ کھرچتے تھے تو وہ نیچے والا اوپر آ جاتا تھا. ہم انسانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی روٹین کی زندگی میں غلطیاں جمع ہو کے ہمارے اندر تہ پہ تہ لگتی رہتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جب کوئی کھرچا مارے زور سے کسی حادثے میں، تب نظر آتا ہے اندر کیا پڑا. کائی نہیں جم جاتی؟ کبھی کبھی پانی اوپر سے بہ رہا ہوتا ہے، نیچے کائی جمی ہوئی ہوتی ہے، پھر کوئی پتھر مارو تو ساری گند بلا اوپر آ جاتی. ہماری زندگی میں وہ پتھر پڑتا ہے نا، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اندر کیا ہے. علاج کیسے کریں؟ علاج ایسے کریں گے، نیچے کو کھرچتے رہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں تاکہ جم نہ سکے. نیچے سے کھرچتے رہیں. اب کیا مطلب نیچے سے کھرچتے رہیں؟ دو کام کریں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں. پہلی بات، روزانہ کے استغفار کو مت چھوڑیں. روزانہ استغفار کریں. روایت میں موجود ہے 70 دفعہ استغفار روزانہ کریں. اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے، مولا امیر المومنین کا فرمان ہے، سنت طاہرہ مسلسل ہر روز استغفار. پرانے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کریں، جتنا ممکن ہے گناہوں کو یاد کریں. کیوں؟ یہ گناہ ہی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تک یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کریٹیکل ٹائم کے اوپر کا دودھ بھی گندا کر دیں گے، یہ خراب کر دیں گے. آپ کو مجھے بہت سنبھالنا پڑے گا. نمبر 1، استغفار بہت کریں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. دوسری بات یہ کہ عقائد کو ریویو کرتے رہیں کہ یہ جو میں عقیدہ میرا ہے یہ زبان پر ہے یا دل میں ہے. مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. جو میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ بھئی شب اول قبر پوچھیں گے رب کون ہے. شب اول قبر ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، کوئی بھی ابو ہو، وہ یہ خواہش کرے گا کہ بھائی اللہ بولنا ہے. رب کون ہے؟ اللہ. سب یہ کہنا چاہیں گے. سب کی زبان سے نکلے گا؟ نہیں. کیوں؟ جس کو اس نے دنیا میں اصل میں رب سمجھا تھا وہ زبان سے نکلے.